BHRT جو ہے وہ کہہ لے کہ آپ کی اس بیماری کو یا جو ایک نیچرل پروسیس ہے جو ہارمونل پروسیس کہہ سکتے ہیں اس کو یا جو مینوپاز کا ہے اس کو ختم نہیں کرتا ہے, اس کی جو ورسٹ افیکٹ ہیں ان کو کم کرتا ہے. ایجنگ تو نہیں روکیں گے نا آپ, جب تک آپ نے زندہ رہنا ایجنگ کیسے روکیں گے؟ ڈی این اے ڈیمیج ہو رہا ہے, جو کمپلیکیشنز آتی ہے ان کو یہ کم کرتا ہے. اور دیکھیں سائیکائٹرسٹ آپ کو نیند کی نشے والی دوائیاں دے رہا ہے, ہاں جی ٹھیک ہے, رومیٹولوجسٹ آپ کو جوڑوں کی بیماری کی درد دے رہا ہے, آسٹیو آرتھرائٹس کا رومیٹائڈ آرتھرائٹس کا, یہ کہہ کہ ڈپریشن انگزائٹی ہے, آپ کے نی ریپلیسمنٹ ہو رہا ہے. اگر آپ BHRT ان عورتوں کو دیں گے جن کو پیری مینوپاز ہے, اس کا ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ نیچرل پروسیس ہے, تو اس لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں, اتنی لمبی دوائیاں ہم لکھ دیتے ہیں, ان کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے ضرورت بعد میں پڑے, لیکن اگر آپ فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ پیری مینوپاز کا BHRT دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اسی سے کیور ہو جائے, آپ کو کچھ اور دوائیاں دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو مجھے پھر بتائیے کہ جو BHRT تھراپی اور یہ ٹریٹمنٹ ہے یہ کہ 40 میں ہی لینا ہے یا آفٹر 50, یا اگر جو ہماری اس وقت خواتین دیکھ رہی ہیں 45 ابو بھی ہے 50 ابو بھی ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں؟ سمٹمز ہوتے ہیں نا, سمٹمز کو دیکھ کر کرتے ہیں. اب اگر میرے پاس 40s کی عورت آتی ہے آ کے کہتی ہے میں سو نہیں سکتی, مجھے بہت جوڑوں میں درد ہے, میرے بڑا فٹیگ ہے, میرے بیک ایک ہے, مجھے گرمی لگتی ہے, مجھے ہاٹ فلیشز ہوتے ہیں, مجھے پسینے آتے ہیں, تو اس کے وہ تمام سمٹمز ہیں جو کہ پیری مینوپاز ہارمون فلکچویٹ ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے کم ہو رہے ہیں. آپ سب سے پہلے تو اسے کہیں گے لائف سٹائل اچھا کرو, سٹریس کم کرو, نیند اچھی کرو اپنی. اس کے بعد جو ہے تمام فوڈ لو آپ جس میں فائٹو ایسٹروجن آتے ہیں, چیا سیڈ, فلیکس سیڈ, انار کھاؤ, سبزیاں کھاؤ, پھل فروٹ کھاؤ, ساری چیزیں فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ, یہ سپلیمنٹ کرتا ہے. پھر آپ اسے کہیں گے کہ اب 1-2 مہینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیسی ہو, اگر اس کے سمٹمز ٹھیک نہیں ہو رہے آپ انہیں پھر BHRT سٹارٹ کر دیں گے. لیکن مینوپاز کے بعد تو گائیڈ لائنز جو لیٹسٹ ریسرچ ہے, سائنٹیفک ڈیٹا شو کر رہا ہے ارلیئر دا بیٹر. ایک دفعہ پیریڈ ختم ہو گیا اور آپ کو کوئی کانٹرا انڈیکیشن نہیں ہے. کانٹرا انڈیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے اندر بیماری نہیں ہے, کہ آپ کو پہلے سے کوئی کینسر نہیں ہے, کوئی فالج نہیں ہے, ہارٹ ڈیزیز نہیں ہے, تو آپ کو BHRT جلدی شروع کرنی چاہیے. جتنی جلدی شروع کریں گے آنے والی بیماریوں کو اتنا آپ ڈیلے کر سکیں گے. اور آپ کا اگر میموری لاس ہو رہا ہے, جس عورتیں ہمیں فاگ ہو گیا, بھول جاتا ہے, مائنڈ فاگنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, برین فاگنگ, اور کہتے ہمارے پیٹ کے ارد گرد چربی آ گئی, ہمارے وزن نہیں کم ہو رہا, یہ پہلے تو ہم ایسا نہیں تھا. یہ تمام مسئلے جو ہیں آپ کے کافی حد تک کم ہو جائیں گے, بلکہ ختم ہی ہو جائیں گے. ختم تو نہیں ہوتے, ایج تو آپ نے کرنا ہے لیکن بہتر ہو جائیں گے. تو پھر یہ کب تک یہ جو ٹریٹمنٹ ہے, یہ جو تھراپی ہے BHRT, یہ کب تک کرنی پڑتی ہے؟ یہ جب تک آپ رہیں گے تب تک کرنی پڑے گی؟ مینوپاز ایک دفعہ ہو گیا تو وہ ساری عمر کے لیے. تو یہ بھی ساری عمر کے لیے ساتھ چلے گی, ساری عمر استعمال کریں. اب میرے پاس 70s کی عورتیں آتی ہیں امریکہ میں, آ کے کہتی ہیں ہم 70 سال کے ہو گئے ہیں, ہم اس کے اوپر ہیں, وی فیل گریٹ, ہمیں مسئلہ کوئی نہیں ہے. تو اگر وہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں, ان کا کوئی بیماری اور نہیں ہوئی, تو میں کہتی ہوں کنٹینیو رکھو. مینوپاز ایک دفعہ ہو گیا تو یہ تو نہیں کہ آن اینڈ آف ہو جائے گا اور وہ دوبارہ اووریز کام کرنا کچھ ہوتا ہے نا کہ ایسے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں تو آپ نے 3 months لینے ہیں, اس کے بعد پھر آپ نے ختم کر دینا ہے, پھر یہ کرنا ہے. آپ کی کوئی مائگرین ہوئی, آپ نے دوائی لی, مائگرین ختم ہو گیا. مینوپاز تو ایک دفعہ ہو گیا تو اووری نے کام کرنا بند کر دیا, تو اب وہ ساری عمر ہو گیا. اب مینوپاز کبھی واپس نہیں آئے گا کہ آپ کو دوبارہ ریورسیبل نہیں ہے. ریورسیبل. اب اووری نے ایسٹروجن بنانا بند کر دیا تو آپ باہر سے ایسٹروجن دیں گے BHRT کی فارم میں. تو اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو مانیٹر کر رہا ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, تو ساری عمر اس پہ رہے. یہ ساری نئی گائیڈ لائنس ہیں. جو نیو گائیڈ لائنز آ رہی ہیں میڈیکل سائنس میں.